میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں آپ نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 21 بابوں میں سے دوسرا باب سماعت کیا۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم تیسرا باب جو اعلان نبوت سے پہلے کے کارناموں پر مشتمل ہیں، اس حوالے سے کچھ مختصر بیان سماعت کریں گے۔ اسلام سے پہلے عربوں میں لڑائیوں کا ایک طویل سلسلہ جاری تھا، اور انہی لڑائیوں میں ایک مشہور و معروف لڑائی جنگ فجار کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ عرب کے لوگ سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے، اور اس قدر احترام کیا کرتے کہ ان مہینوں میں لڑائی کرنے کو گناہ سمجھتے تھے۔ وہ 4 مہینے ماہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کے مہینے ہیں۔ عام طور پر ان مہینوں میں عرب کے لوگ اپنی تلواروں کو نیام میں ڈال کر رکھتے اور نیزوں کی برچیاں تک کے اتار کر رکھ لیا کرتے تھے، مگر اس کے باوجود کبھی کبھی ایسی ہنگامی حالات پیش آتے جن کی وجہ سے مجبوراً ان مہینوں میں بھی ان کو لڑائی کرنا پڑ جاتی تھی۔ ان لڑائیوں کو اہل عرب حروب فجار یعنی گناہ کی لڑائیاں کہا کرتے تھے۔ سب سے آخری جنگ فجار قریش اور قیس کے قبیلوں کے درمیان ہوئی تھی۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 برس کی تھی۔ چونکہ قریش اس جنگ میں حق پر تھے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جنگ میں شرکت فرمائی۔ البتہ آپ نے کسی پر ہتھیار تو نہیں اٹھایا، آپ نے محض اتنا کیا کہ آپ اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا کر دیتے تھے۔ اس لڑائی میں پہلے قیس قریش پر غالب آئے، اور پھر قریش قیس پر غالب آئے۔ آخر کار صلح پر اس لڑائی کا خاتمہ ہوا۔ تاریخ میں ایک اور سنہرا باب حلف الفضول کے نام سے بھی ملتا ہے۔ اس کا پس منظر کچھ اس طور پر ہے کہ اہل عرب روز روز کی لڑائیوں سے تنگ چکے تھے، اور ان لڑائیوں کی وجہ سے سینکڑوں لوگوں کے گھر برباد ہو چکے تھے۔ ہر طرف بدامنی اور آئے دن کی لوٹ مار سے کا امن و امان غارت ہو چکا تھا۔ کوئی شخص اپنی جان و مال محفوظ نہیں سمجھتا تھا، نہ دل کو چین تھا اور نہ ہی رات کو لوگ آرام سے رہتے تھے۔ بہرحال کچھ صلح پسند لوگوں نے اس چیز کی تحریک چلائی کہ اب جنگ فجار کا خاتمہ کیا جائے۔ جنگ فجار کے خاتمے کے بعد کچھ صلح پسند لوگوں نے ایک تحریک چلائی، چنانچہ بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو اسد وغیرہ قبائل عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ تجویز پیش کی کہ موجودہ حالات کو سدھارنے کے لیے کوئی معاہدہ تیار کر لینا چاہیے۔ لہٰذا خاندان قریش کے سرداروں نے بقائے باہم کے اصول پر جیو اور جینے دو کے قسم کا ایک معاہدہ تیار کیا، اور سب لوگوں نے اس چیز پر حلف اٹھایا کہ ہم سب ملک سے بے امنی دور کریں گے، مسافروں کی حفاظت کریں گے، غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے، مظلوموں کی حمایت کرتے رہیں گے، کسی ظالم یا غاصب کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حلف الفضول میں شریک تھے، اور آپ کو یہ معاہدہ اس قدر پسندیدہ تھا کہ آپ اکثر اعلان نبوت کے بعد بھی آپ فرمایا کرتے کہ اس معاہدے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس معاہدے کے بدلے کوئی مجھے سرخ اونٹ دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ملتی جتنی مجھے اس حلف الفضول کے ذریعے خوشی ملی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج اسلام میں اگر کوئی مظلوم یا آل حلف الفضول کہہ کر مجھے پکارے تو میں ضرور اس کی مدد کے لیے تیار رہوں گا۔
اس تاریخی معاہدے کو حلف الفضول کہنے کی وجہ یہ ہے کہ قریش سے بہت پہلے مکہ میں قبیلے جرہم کے سرداروں نے بالکل ایسا ہی ایک معاہدہ کیا تھا. چونکہ قبیلے جرہم کے وہ لوگ جو اس معاہدے کے محرک تھے ان تمام لوگوں کا نام فضل تھا، یعنی فضل بن حارث، فضل بن وداع اور فضل بن فضالہ. اس لیے اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھا گیا، یعنی یہ ان چند آدمیوں کا حلف نامہ اور معاہدہ ہے جن کا نام فضل تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جیسے کہ آپ نے پہلے بھی سماعت کر لیا کہ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا سفر شام آپ کے چچا ابو طالب کے ساتھ آپ نے فرمایا تھا، جس میں بحیرہ راہب کا واقعہ پیش آیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و صداقت کا چرچا دور دور تک پہنچا تھا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی ایک بہت بڑی مالدار عورت اور تجارت کا پیشہ رکھنے والی خاتون تھی. ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، لہٰذا یہ اپنا مال تجارت کی غرض سے ملک شام بھیجنے کے لیے کسی ایسے امانت دار اور دیانت دار شخص کی متلاشی تھی جو ان کا سامان ملک شام لے جا کر فروخت کر سکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر انتخاب نے اس کام کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا اور کہلا بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت ملک شام لے جائیں، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کی دیانت داری اور امانت داری کی وجہ سے میں آپ کو اس کا دوگنا معاوضہ دوں گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس درخواست کو منظور کیا اور مال تجارت کا سامان لے کر آپ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ساتھ اپنے ایک غلام میسرہ نامی غلام کو بھی بھیجا ساتھ میں، تاکہ وہ آپ کی خدمت کرتا رہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے مشہور شہر بصرہ میں پہنچے تو آپ وہاں نستورہ راہب کے خانقاہ کے قریب ٹھہرے. جب نستورہ راہب نے دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک حسین چہرے والا شخص آرام کر رہا ہے، تو چونکہ نستورہ راہب یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجے گئے غلام میسرہ سے اچھی خاصی واقفیت رکھتا تھا اور جان پہچان رکھتا تھا. نستورہ راہب میسرہ کے پاس آتا ہے اور دریافت کرتا ہے کہ اے میسرہ، یہ کون شخص ہیں جو اس درخت کے نیچے اتر پڑے ہیں؟ میسرہ کہتا ہے یہ خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، ان کا نام نامی محمد اور لقب امین ہے. نستورہ راہب کہتا ہے کہ سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کوئی بھی نہیں اترا، اس لیے مجھے یقین کامل ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہیں، کیونکہ توریت و انجیل میں نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں پڑھی ہیں وہ تمام نشانیاں اور تمام علامات میں ان ہستی میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں. پھر کہتے ہیں کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب یہ اپنا اعلان نبوت فرمائیں گے تو میں ان کی بھرپور مدد کرتا اور پوری جانثاری کے ساتھ ان کی خدمت گزاری میں اپنی تمام عمر گزار دیتا. پھر کہتے ہیں کہ اے میسرہ، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں اور وصیت کرتا ہوں کہ خبردار ایک لمحے کے لیے بھی، ایک آن کے لیے بھی ان سے جدا نہ ہونا، انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازار میں بہت جلد تجارت کا سامان فروخت کر کے مکہ مکرمہ واپس آنے لگتے ہیں. یہاں پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بالا خانے پر بیٹھی قافلے کی آمد کا انتظار کر رہی تھی. جب قافلہ مکے میں داخل ہونے لگتا ہے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالا خانے سے دیکھتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر 2 فرشتے دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر اس نورانی منظر کا ایک خاص اثر ہوتا ہے اور وہ فرط عقیدت سے انتہائی والہانہ محبت کے ساتھ یہ حسین جلوہ دیکھتی رہتی ہے. پھر کچھ دنوں کے بعد اپنے غلام میسرہ سے بھی اس کا تذکرہ کرتی ہیں. میسرہ کہتا ہے کہ
میں نے تو یہ منظر پورے سفر میں بھی دیکھا ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے عجیب و غریب باتوں کا میں نے مشاہدہ کیا ہے۔ پھر میسرہ نصر راہب نے جو گفتگو کی اور اس کی عقیدت و محبت کا تذکرہ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سے بے پناہ قلبی تعلق اور بے حد عقیدت و محبت ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ آپ کا دل اس قدر جھک جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف کہ آپ کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مکہ المکرمہ کی مالدار اور سرمایہ دار عورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی قسم کی شریف اور عفت معاب خاتون تھی، اہل مکہ ان کی پاک دامنی کی اور پارسائی کی وجہ سے ان کو طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ ان کی عمر 40 برس کی تھی۔ پہلا نکاح ان کا ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا تھا۔ ان سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، ہند بن ابو حالہ اور حالہ بن ابو حالہ۔ پھر ابو حالہ کے انتقال کے بعد انہوں نے دوسرا نکاح عتیق بن عابد مخزومی سے کیا اور ان سے بھی آپ کو 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکے کا نام عبداللہ بن عتیق اور دوسرے کا نام عتیق بن عابد مخزومی تھا۔ ان کے دوسرے شوہر عتیق کا بھی انتقال ہوا۔ ان کے بعد بڑے بڑے سرداران عرب ان سے نکاح کرنے کے خواہش مند تھے، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام سرداروں کے پیغاموں کو ٹھکرا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ اخلاق اور عادات کو دیکھ کر اور آپ کے حیرت انگیز حالات کو سن کر یہاں تک کہ آپ کا دل آپ کی طرف مائل ہوا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کے متمنی ہو گئی۔ اس خواہش کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ کے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ بیان کرتی ہیں، اور حضرت صفیہ جو کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عوام بن خویلد کی بیوی تھی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ذاتی حالات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتی ہیں۔ پھر نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے خود ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجتی ہیں۔ مشہور امام میں سیرت محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ خود حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رشتے کو پسند کرنے کی وجہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی، ان کے الفاظ یہ ہیں، فرماتی ہیں انی قد رغبت فیک لحسن خلقک وصدق حدیثک، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے اچھے اخلاق اور آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا ہے۔ الغرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو لے کر اپنے چچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بڑے بوڑھوں کے پاس لے جاتے ہیں، بلا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پاک دامن شریف عقل مند اور مالدار عورت سے شادی کرنے کے لیے کون نہ کہیں۔ سارے خاندان والوں نے خوشی خوشی اس رشتے کو قبول کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی تاریخ مقرر ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ اور ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں اور خاندان کے دوسرے افراد اور بنی ہاشم کے شرفاء اور قبیلے مضر کے سرداران کو اپنی بارات میں لے کر حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کا نکاح عمل میں آتا ہے۔ اس نکاح کے وقت ابو طالب نے نہایت ہی فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا اور اس خطبے سے بہت اچھی طرح اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کے خاندانی بڑے بوڑھوں کا آپ کے متعلق کیسا خیال تھا اور آپ کے اخلاق و عادات نے ان لوگوں پر کیسا اثر ڈالا تھا۔ ابو طالب نے جو خطبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے وقت پڑھا اس کا ترجمہ یہ ہے تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنایا اور ہم کو
معد اور مضر کے خاندان میں پیدا فرمایا اور اپنے گھر یعنی کعبۃ اللہ کا نگہبان اور اپنے حرم کا منتظم بنایا، اور ہم کو علم و حکمت والا گھر اور امن والا حرم عطا فرمایا، ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ یہ میرے بھائی کا فرزند محمد بن عبداللہ ہے، یہ ایک ایسا جوان ہے کہ قریش کے جس شخص کا بھی اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے یہ اس سے ہر شان میں بڑا ہوا ہی رہے گا۔ ہاں، مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو ایک ڈھلنے والی چھاؤں اور عدل بدل ہونے والی چیز ہے۔ اما بعد، میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جس کے ساتھ میری قرابت اور قربت و محبت کو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کرتا ہے اور میرے مال میں سے 20 اونٹ مقرر کرتا ہے، اور اس کا مستقبل بہت ہی تابناک، عظیم الشان اور جلیل القدر ہے۔ جب ابو طالب اپنا خطبہ ختم کر چکے ہوتے ہیں تو حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے بھی کھڑے ہو کر ایک شاندار خطبہ پڑھا، جس کا مضمون یہ ہے، فرماتے ہیں، خدا ہی کے لیے حمد ہے جس نے ہم کو ایسا بنایا جیسا کہ اے ابو طالب آپ نے ذکر کیا، اور ہمیں وہ تمام فضیلتیں عطا فرمائیں جن کو آپ نے شمار کیا۔ بلا شبہ ہم لوگ عرب کے پیشوا اور سردار ہیں، اور آپ لوگ بھی تمام فضائل کے اہل ہیں۔ کوئی قبیلہ آپ لوگوں کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتا، اور کوئی شخص آپ لوگوں کے فخر و شرف کو رد نہیں کر سکتا، اور بے شک ہم لوگوں نے نہایت ہی رغبت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے اور رشتے میں شامل ہونے کو پسند کیا ہے۔ لہٰذا اے قریش، تم گواہ رہو کہ خدیجہ بنت خویلد کو میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دیا 400 مسقال مہر کے بدلے۔ الغرض، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خانہ معیشت ازدواجی زندگی سے منسلک اور آباد ہو جاتا ہے۔ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 برس کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کے بعد تقریباً 25 سالوں تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت کی، اور ان کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی اور خاتون سے نکاح نہیں فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد میں سوائے حضرت ابراہیم کے تمام اولاد حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی بطن اقدس سے پیدا ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بیان اگلے سلسلہ وار ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام تر دولت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نشاور کر دی، اور اپنی تمام عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور آپ کی غمگساری میں صرف کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت اور دیانت داری کی بدولت اللہ رب العزت نے آپ کو لوگوں کے درمیان اس قدر مقبول بنایا تھا، اور عقل سلیم اور بے مثال دانائی کا ایسا عظیم جوہر اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا تھا کہ کم عمر ہی میں آپ نے عرب کے بڑے سے بڑے سرداروں کے جھگڑوں کا ایسا لاجواب فیصلہ فرما دیا کہ بڑے بڑے دانشوروں اور سرداروں نے اس فیصلے کی عظمت کے آگے سر جھکا دیا، اور سب نے بالاتفاق آپ کو اپنا حکم اور سردار عظیم تسلیم کر لیا۔ چنانچہ اس قسم کا ایک واقعہ تعمیر کعبہ کے وقت بھی پیش آتا ہے، جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک 35 برس کی تھی تو زوردار بارش ہونے کی وجہ سے حرم کعبہ میں ایک عظیم سیلاب آ گیا، اور جس کی وجہ سے کعبے کی عمارت بالکل ہی منہدم ہو گئی۔ چونکہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بنایا ہوا کعبہ کی عمارت بہت پرانی ہو چکی تھی، اور کعبے کی عمارت چونکہ نشیبی زمین پر تھی، اور بارش جب بھی برستی تو پہاڑوں کا سارا پانی زوردار بہاؤ کے ساتھ مکے میں ہو کر گزرتا، اور اکثر حرم کعبہ میں سیلاب بھی آ جاتا تھا۔ الغرض، قریش نے طے کیا کہ اب جو ہے کعبے کی عمارت کو بالکل ڈھا کر ایک پھر سے مضبوط عمارت کعبے کی بنا لی جائے۔ لہذا اس کا منصوبہ کچھ اس طور پر تھا
کہ کعبے کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے جس کا دروازہ بلند ہو اور چھت بھی ہو۔ چنانچہ قریش نے مل جل کر تعمیر کا کام شروع کیا۔ اس تعمیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک رہیں اور سرداران قریش کے ساتھ آپ بھی دوش بدوش پتھر اٹھا اٹھا کر لایا کرتے تھے۔ مختلف قبیلوں نے مختلف تعمیری کام کو تقسیم کر لیا۔ جب عمارت مکمل ہوئی تو حجر اسود کے نصب کرنے کا وقت آیا، اور حجر اسود کے نصب کرنے کے حوالے سے تمام قبائل میں سخت جھگڑا چھڑ گیا۔ ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں نصب کرنے کا یہ اعزاز ہمارے قبیلے کو نصیب ہو جائے۔ اسی کشمکش میں 4 دن گزر گئے۔ بالآخر یہاں تک کہ نوبت پہنچی کہ تلواریں نکل آئیں۔ بنو عبد الدار اور بنو عدی کے قبیلے نے یہاں تک بات کر دی کہ ان دونوں نے اس پر جاں کی بازی لگا دی، اور زبان جاہلیت میں ایک دستور تھا کہ اپنے ارادے کو پختہ ثابت کرنے کے لیے اور اپنی قسموں کو مضبوط بتانے کے لیے وہ اس طور پر ایک کام کیا کرتے کہ ایک پیالے میں خون بھر کر اپنی انگلیوں کو ڈبو کر چاٹ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح ان 2 قبیلوں نے بھی کیا کہ ایک پیالے میں خون لیا اور اپنی انگلیوں کو ڈبا کر اس کو چاٹ لی اور قسم کھا کر کہا کہ ہم جو ہے اپنے قبیلے کو یہ اعزاز حاصل کرنے کے لیے لڑائی تک کو جو ہے مول سکتے ہیں۔ الغرض 5ویں دن حرم کعبہ میں تمام قبائل عرب جمع ہوئے، اور اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے ایک بڑے بوڑھے شخص نے یہ تجویز پیش کی کہ کل صبح جو سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہوگا اس کو پنچ مان لیا جائے گا اور اس کے حکم کو بطور فیصلہ تسلیم کر لیا جائے گا۔ چنانچہ سب نے اس بات پر اتفاق کر لیا اور سب جو ہے اپنے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے۔ خدا کی شان کہ صبح میں سب سے پہلے جو شخص حرم کعبہ میں داخل ہوا وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے کہ واللہ یہ تو امین سچے ہیں، لہٰذا ہم سب ان کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں۔ آپ نے اس جھگڑے کا اس طرح تصفیہ فرمایا کہ آپ نے یہ حکم دیا کہ جس قبیلے کے لوگ حجر اسود کو نصب کرنے کے مدعی ہیں ان کا ایک ایک سردار چن لیا آپ نے۔ چنانچہ جب ہر قبیلے کا ایک ایک سردار چن لیا گیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجر اسود کو اس پر رکھ دیا۔ پھر تمام سرداروں کو حکم دیا کہ تمام سردار اس چادر کو تھام کر مقدس پتھر کو اٹھائیں۔ چنانچہ جب تمام سرداروں نے مل کر اس چادر کو اٹھایا، جب اس جگہ پر اس چادر کو اٹھایا گیا جہاں پر حجر اسود کو نصب کرنا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے دستے اقدس سے حجر اسود کو اٹھا کر کعبے کے اندر نصب کر دیا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تصفیے کے ذریعے ایک ایسی خوریزی ٹل گئی جس کے نتیجے میں نامعلوم کس قدر جو ہے خون خرابہ ہوا ہوتا۔ خانہ کعبہ کی عمارت بن گئی، لیکن تعمیر کے لیے کچھ سامان کم ہونے کی وجہ سے کچھ حصہ اس تعمیر میں چھوڑ دیا گیا تھا، اور یہ چھوڑا ہوا حصہ آج وہی ہے جسے حتیم کہا جاتا ہے، جس میں کعبۃ اللہ کی چھت کا پرنالہ گرتا ہے۔ کعبے کی تعمیر کتنی مرتبہ ہوئی، اس کے حوالے سے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل 10 مرتبہ ہوئی ہے۔ سب سے پہلی فرشتوں نے کی تھی، ٹھیک بیت المعمور کے سامنے زمین پر خانہ کعبہ کو بنایا۔ دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ تیسری مرتبہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزندوں نے کعبے کی تعمیر فرمائی تھی۔ چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے فرزند ارجمن حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقدس گھر کو تعمیر کیا، جس کا تذکرہ قرآن مقدس میں بھی موجود ہے۔ پانچویں مرتبہ عمالقہ قوم نے اس کی تعمیر کی۔ چھٹی مرتبہ قبیلہ جرہم نے اس کی عمارت کی۔ ساتویں مرتبہ قریش کے مورث اعلیٰ حسین بن کلاب نے اس کی تعمیر کی۔ آٹھویں مرتبہ قریش کی تعمیر، جس میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت کی، اور قریش کے ساتھ ساتھ خود بھی آپ نے پتھر اٹھا کر اس تعمیری کام میں شرکت کی ہے۔ نویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تجویز کردہ نقشے کے مطابق کعبے کی تعمیر کی، یعنی حتیم کی زمین کو کعبے میں داخل کیا جسے قریش نے سامان کی کم ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، اور دروازہ قریش نے اوپری سطح پر بنایا تھا تو دروازے کو سطح زمین کے برابر نیچے رکھا اور دو دروازے بنائے، ایک دروازہ مشرق کی جانب اور ایک دروازہ مغرب کی جانب بنایا۔ 10ویں مرتبہ جب کعبے کی تعمیر ہوئی تو عبد الملک بن مروان اموی کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور ان کے بنائے ہوئے کعبے کو ڈھا دیا، اور پھر زمانے جاہلیت کے نقشے کے مطابق کعبے کو بنایا جو آج تک کے اپنی شکل پر موجود ہے۔ لیکن یہ جو 10 مرتبہ کعبے کی تعمیر حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہیں، اس سے متعلق حضرت علامہ حلوی علیہ رحمۃ الرضوان نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ نئے سرے سے کعبے کی تعمیر صرف 3 مرتبہ ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، دوسری مرتبہ زمانے جاہلیت میں قریش کی عمارت، اور ان دونوں تعمیروں میں دوسری مرتبہ زمانے جاہلیت میں قریش کی عمارت۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور قریش کی جو تعمیر ہیں، یہ دونوں تعمیر کے درمیان 2735 برس یعنی سال کا فاصلہ ہے۔ اور تیسری مرتبہ حضرت علامہ حلوی علیہ رحمۃ الرضوان لکھتے ہیں کہ تیسری مرتبہ مکمل کعبے کی تعمیر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر جو قریش کی تعمیر کے 82 سال کے بعد ہوئی ہے۔ حضرات ملائکہ اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور آپ کے فرزندوں اور عمالقہ وغیرہ کے حوالے سے جو تعمیر کی باتیں ملتی ہیں، اس سے متعلق حضرت علامہ حلوی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ یہ صحیح روایتوں سے ثابت نہیں ہیں۔ باقی تعمیروں میں انہوں نے لکھا ہے کہ عمارت میں معمولی ترمیم یا ٹوٹ پھوٹ کی مرمت تھی، تعمیر جدید نہیں تھی بلکہ یہ ہلکی پھلکی ترمیم اور مرمت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جو آپ کے مخصوص احباب اور رفقا تھے، یہ تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے بلند اخلاق، عالی مرتبہ، ہوش مند اور باوقار لوگ تھے۔ ان میں سے سب سے زیادہ مقرب جو شخصیت تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو برسوں سے آپ کے ساتھ وطن اور سفر میں رہے، اور تجارت نیز دوسرے کاروباری معاملات میں بھی آپ ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہیں۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت حکیم بن حزام جو قریش کے نہایت ہی معزز رئیس تھے، اور جن کا ایک خصوصی شرف یہ بھی تھا کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ اور کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی تھی، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص احباب میں تھے۔ اسی طرح حضرت زماد بن ثعلبہ جو زمانے جاہلیت میں طبابت اور جراحی کا پیشہ کرتے تھے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص احباب اور رفقا میں سے تھے۔ جب یہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد اپنے گاؤں سے مکہ تشریف لاتے ہیں تو کفار قریش کی زبانی یہ پروپیگنڈا ان کو سننے میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعد اللہ مجنون ہو گئے ہیں۔ پھر یہ دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے لڑکوں کا ایک جھنڈ اور غول ہے جو شور مچا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت زماد بن ثعلبہ کو کچھ شبہ پیدا ہوا اور پرانی دوستی کی بنا پر آپ کو بہت ہی زیادہ رنج و غم ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے محمد، میں طبیب ہوں اور جنون کا علاج کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا عز و جل کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد چند جملے ارشاد فرمائے جن کا حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ وہ فوراً ہی مشرف و اسلام ہو گئے اور اللہ رب العزت نے ان کو اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ حضرت قیس بن صائب مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے کاروبار میں آپ کے شریک کار رہا کرتے تھے اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص احباب اور رفقا میں سے تھے۔ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنے تجارتی شرکا کے ساتھ ہمیشہ نہایت ہی صاف ستھرا رہتا ہے اور کبھی کوئی جھگڑا پیش نہیں آتا ہے۔
عرب کے حوالے سے صاحب سیرت المصطفیٰ، عرب کے حالات سے متعلق صاحب سیرت المصطفیٰ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ عرب میں اگرچہ ہر طرف شرک و کفر کی وبا پھیلی ہوئی تھی اور گھر گھر جو ہے بت پرستی کا ایک گڑھا بن چکا تھا، مگر اس ماحول میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو توحید پسند تھے، توحید کے پرستار تھے اور شرک و بت پرستی سے بیزار تھے۔ انہی خوش نصیبوں میں سے ایک شخصیت حضرت زید بن عمرو بن نفیل بھی ہے۔ یہ اعلان شرک و بت پرستی کا انکار اور جاہلیت کے تمام مشرکانہ رسموں سے نفرت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ یہ در حقیقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ شرک و بت پرستی کی اعلان مذمت کی وجہ سے ان کا چچا خطاب بن نفیل ان کو بہت زیادہ تکلیف دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کو مکہ سے شہر بدر بھی کیا گیا اور ان کو مکہ میں دوبارہ داخل نہیں ہونے دیا جاتا تھا، مگر یہ تمام تر ایذاؤں کے باوجود اللہ رب العزت کی وحدانیت کے عقیدے پر پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے رہا کرتے تھے۔ یہ مشرکین کے دین سے متنفر ہو کر حق دین کی تلاش میں ملک شام کی طرف روانہ ہوتے ہیں، وہاں ایک یہودی عالم سے ملاقات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک نصرانی عالم سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن دونوں سے ملنے کے اور ملاقات کرنے کے باوجود وہ نہ نصرانی ہوتے ہیں اور نہ یہودی دین کو اختیار کرتے ہیں، لیکن وہ دونوں یہودی اور نصرانی عالم یہ دونوں دین حنیف کی طرف یعنی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ سن کر زید بن عمرو بن نفیل ملک شام سے مکہ واپس آتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر مکہ میں بآواز بلند یہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگو گواہ رہو میں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر ہوں۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زید بن عمرو بن نفیل کا بڑا خاص تعلق تھا، کبھی کبھی آپ سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ وحی نازل ہونے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام بلدہ کی ترائی میں زید بن عمرو بن نفیل سے ملاقات ہوتی ہے، تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان پر کھانا پیش کیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار فرمایا تو کہتے ہیں کہ میں بتوں کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کا گوشت نہیں کھاتا، میں صرف وہی ذبیحہ کھاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر قریش کے ذبیحوں کی برائی کرتے ہیں اور قریش کو مخاطب کر کے کہنے لگتے ہیں کہ بکری کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے برسایا اور زمین سے گھاس اگائی، پھر اے قریش تم بکری کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کیوں ذبح کرتے ہو؟ حضرت اسماء بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے کہتے تھے کہ اے جماعت قریش خدا کی قسم میرے سوا تم میں سے کوئی بھی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر نہیں ہے۔ یہاں پر پہنچنے کے بعد صاحب سیرت المصطفیٰ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمت و رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروباری مشاغل کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل خاندانی پیشہ تجارت تھا۔ چونکہ آپ بچپن ہی سے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ آپ نے کئی مرتبہ سفر کیا، تجارتی سفر فرما چکے تھے، جس نے آپ کو تجارتی لین دین کا اچھا خاصا تجربہ بھی حاصل ہو چکا تھا، اس لیے ذریعہ معاش کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے پیشے ہی کو انتخاب فرمایا۔ تجارت کی غرض سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شام، بصرہ اور یمن کا سفر فرمایا، اور ایسی سچائی، امانت اور دیانتداری کے ساتھ آپ نے تجارتی کاروبار کیا کہ آپ کے جتنے بھی شرکا اور تمام اہل بازار جو تھے وہ تمام کے تمام آپ کو امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ ایک کامیاب تاجر ہونے کے لیے امانت، سچائی، وعدے کی پابندی، خوش اخلاقی تجارت کی جان ہے۔ ان خصوصیات میں مکہ کے تاجر امین
مکہ کے تاجر امین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخی شاہکار پیش کیا ہے اس کی مثال تاریخ عالم میں بالکل عدم کی منزل میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے میں نے آپ سے کچھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا، کچھ رقم میں نے ادا کر لی اور کچھ رقم دینے کی رہ گئی، تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابھی فوری طور پر میں آپ کو ادا کر دیتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں گھر پہنچنے کے بعد میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ مجھے فوری طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر بقیہ رقم ادا کرنی ہے۔ پھر اتفاق سے 3 دن تک آپ کو یاد نہیں آتا ہے، 3 دن کے بعد آپ کو اپنا وعدہ یاد آتا ہے، تیسرے دن جب آپ اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں پر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ آپ منتظر پاتے ہیں، مگر آپ کہتے ہیں کہ میری اس وعدہ خلافی کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر ایک ہلکا سا بھی بل نظر نہیں آیا، بس صرف اتنا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایسا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے طفولیت ختم ہوا، جوانی کا زمانہ آیا، تو بچپن ہی کی طرح جوانی بھی آپ کی غیر معمولی اور عام لوگوں سے بہت زیادہ نرالی تھی۔ آپ کا شباب مجسم حیا اور چال چلن عصمت و وقار کا کامل نمونہ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی بہترین اخلاق و عادات کا خزانہ تھی۔ سچائی، دیانت داری، وفاداری، عہد کی پابندی، بزرگوں کی عظمت، چھوٹوں پر شفقت، رشتہ داروں سے محبت، رحم و سخاوت، قوم کی خدمت، دوستوں سے ہمدردی، عزیزوں کی غم خواری، غریبوں اور مفلسوں کی خبر گیری اور دشمنوں کے ساتھ نیک برتاؤ، مخلوق خدا کی خیر خواہی، غرض تمام نیک خصلتوں اور اچھی باتوں میں آپ اتنی بلند منزل پر پہنچے ہوئے تھے کہ دنیا کے بڑے بڑے انسانوں کے لیے وہاں تک رسائی تو کیا ان کا پہنچنا بھی ممکن نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ بہت زیادہ کم بولا کرتے تھے، فضول باتوں سے نفرت کیا کرتے تھے، خندہ پیشانی اور خوش روئی کے ساتھ دوستوں اور دشمنوں سے ملا کرتے تھے، ہر معاملے میں بالکل سادگی اور صفائی کے ساتھ بات چیت کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص شیوا جو ہے یہی تھا کہ آپ ہر معاملے میں سادگی اور صفائی کے ساتھ بات چیت کیا کرتے تھے۔ حرص، طمع، دغا، فریب، جھوٹ، شراب خوری، بدکاری، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری، فحش گوئی، عشق بازی، ان تمام بری عادتوں سے اور مذموم خصلتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پاک رہی ہے۔ آپ کی سچائی، امانت اور دیانت داری کا پورے عرب میں شہرہ تھا اور مکے کے ہر چھوٹے بڑے کے دلوں میں آپ کے برگزیدہ اخلاق کا اعتبار اور سب کی نظروں میں آپ کا ایک خاص مقام اور وقار تھا۔ بچپن سے تقریباً 40 برس کی عمر شریف ہو گئی، لیکن زبان جاہلیت کے ماحول میں رہنے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن عصمت مشرکانہ رسومات اور جاہلانہ اطوار سے ہمیشہ پاک و صاف رہا۔ الغرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق کا مضمون یہ ایک نہایت ہی وسیع دامن رکھتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق ہی کا یہ نتیجہ تھا۔ سعید روحیں آپ کا کلمہ پڑھ کر تن من دھن کے ساتھ اس طرح آپ پر قربان ہونے لگی کہ ان کے جانثاریوں کو دیکھ کر شمع کے پروانوں نے جانثاری کا سبق سیکھا، اور حقیقت شناس لوگ فرط عقیدت سے آپ کے حسن صداقت پر اپنی عقلوں کو قربان کر کے آپ کے بتائے ہوئے اسلامی راستے پر عاشقانہ اداؤں کے ساتھ زبان حال سے یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ چلو وادی عشق میں پا برہنہ، یہ جنگل وہ ہے جس میں کاٹا نہیں ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے بعد اگلی ویڈیو میں سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 4تھا باب جو اعلان نبوت سے بیعت عقبہ تک مشتمل ہے
وہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔